اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں آپ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا ہے، اس وقت اس علاقے میں بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ اس وقت وہاں پر موجود ہی نہیں تھی، چہ جائے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ مسلمانوں نے ہم سے اس علاقے کو کبھی چھینا تھا، ان کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد پھر یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے، پھر صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ آپ اس کو دوبارہ فتح فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے پاس سے جاتا ہے اور پھر ہمارے اس کے اوپر دوبارہ قبضہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ 16ویں صدی عیسوی کے اندر، یعنی آج سے کم از کم 500 سال قبل، سلطان سلیم عثمانی، یہ عثمانی سلطنت کا وہ حکمران تھا کہ اس کو یہ پتہ لگا کہ اس علاقے میں دیوار گریہ یہودیوں کی موجود ہے، جس کو ویلنگ وال کہا جاتا ہے۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو WAILING ویلنگ وال آپ سرچ کریں گے تو وہ دیوار گریہ آ جائے گی، جہاں پر یہ یہودی جا کر آج بھی اس کو پکڑتے ہیں اور روتے ہیں، اور گریہ اسی لیے کہتے ہیں یہاں وہاں گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اور رو کر یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں موقع ملے تو ہم دوبارہ یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں۔ اب جب سلطان سلیم عثمانی کے دور میں اس دیوار کے آثار ملتے ہیں تو یہ اس نے ان یہودیوں پر احسان کیا کہ ان کو یہ اجازت دی کہ آپ اس علاقے میں آئیں، یہاں پر آپ کی قدیم عبادت گاہ موجود ہے اور آپ کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں آپ یہاں آیا کریں اور اپنی عبادات کو کیا کریں۔ لیکن انہوں نے پھر وہی کیا کہ یہ جو ان کو ہڈی ڈالتا ہے یہ اسی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر باقاعدہ سازشیں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے اندر 1880 کے بعد باقاعدہ طور کے اوپر ایک موومنٹ کو پلان کیا گیا اور یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر فلسطین کے اس علاقے کے اندر آباد کرنا شروع کیا گیا۔